بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسلامی سال نو کا آغاز ماہ محرم الحرام کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ محرم کے لغوی معنی عظمت والا، لائق احترام اور حرام کردہ کی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات کے حسن کا راز یہ ہے کہ تمام اشیاء رنگ اور بو کے اعتبار سے، نفع اور نقصان کے لحاظ سے، صورت اور شکل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جنس کے اتحاد کے باوجود اسی اختلاف میں ان کا جمال اور ان کی نافیت اور جامعیت پہنانے۔ آفتاب میں جو تیزی اور حدت ہے وہ مہتاب میں نہیں پائی جاتی۔ ستاروں میں جو جمال نظر آتا ہے دوسرے سیاروں میں نظر نہیں آتا۔ اور مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے بھی تمام خطوں میں یکسانیت نہیں۔ جو مقام اور مرتبہ مسجد کے حصے کو حاصل ہے، عام جگہ اس سے محروم ہے۔ حرمین شریفین کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ دوسرے علاقے کا مقدر نہیں۔ ٹھیک اسی طرح رب کائنات نے زمانوں اور لمحات میں بھی انفرادی شان رکھی، ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا کی، اور مرتبے کے اعتبار سے اور برکتوں اور سعادتوں کی دولت کے لحاظ سے کچھ ایام کو دوسرے ایام پر، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور امتیازی مقام اور انفرادی شان حاصل ہے۔ چنانچہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب اپنی ذات کے اعتبار سے دوسرے مہینوں پر فضیلت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان ایام میں جوش مارتی ہے، ان لمحات میں برکتوں کی بارش موسلادھار ہو جاتی ہے، توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی گٹائیں ہر سو چھا جاتی ہیں۔ محرم کی فضیلت قرآن کریم کی روشنی میں یہ ہے کہ محرم ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ سورۃ توبہ کی آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے، پس تم ان میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، محرم کی فضیلت احادیث کی روشنی میں، جیسا کہ اسلام کی آمد سے پہلے بھی اس ماہ کی حرمت اور عظمت کو اس کے سابقہ حالات میں برقرار رکھا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باقیادت میں سے تھے جن کو لوگ اپناتے رہتے، چنانچہ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ واہ اللہ مسلم۔ اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس مہینے کی عظمت اور تقدس کو بتلانے کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ مہینہ اپنی نسبت صرف اپنے خصوصی مخلوقات کے ساتھ ہی فرماتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ماہ محرم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ نے ماہ محرم کا چاند دیکھ کر کرنا شروع کرنا ہے، اور اس کے پہلے 10 دن آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں،
رب کریم اس عمل کی برکت سے اتنا رزق آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس اتنا وسیع مال و دولت ہوگا کہ آپ دوسروں میں بانٹنے والے بن جائیں گے۔ ہر قسم کی بندش رکاوٹ ختم ہوگی۔ رزق اور دولت کی یہ بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ آپ اسے نماز فجر ادا کرنے سے پہلے یا پھر رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے رب کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ عمل خاص طور پر سورۃ رحمان کی آیت مبارک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارک کا یہ عمل ہے۔ آپ نے اس آیت مبارک کو کس طرح پڑھنا ہے، کس طریقہ کار سے پڑھنا ہے، اور اس آیت کے پڑھنے سے آپ کو کون سے فائدے حاصل ہوں گے؟ نمبر 1، ہر قسم کی رکاوٹ دور ہوگی۔ نمبر 2، رزق میں فراخی ہوگی، برکت ہوگی، کامیابی ملے گی۔ نمبر 3، انشاءاللہ کاروبار میں، معاشی حالات میں اتنی ترقی آئے گی کہ آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 4، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا۔ رب کریم آپ کو وسیع و کثیر تعداد میں رزق اور دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ نمبر 5، ہر قسم کی آفت سے آپ محفوظ رہیں گے، تنگ دستیوں سے آپ محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ آیت مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ جب آپ اس آیت مبارک کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے بہت ہی فائدے ہوں گے، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں آپ کو مل جائیں گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، دلی مراد پوری ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ نے رات کو سونے سے پہلے نماز فجر ادا کرنے کے بعد 33 مرتبہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت مبارک کو 33 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ دوسرا، جب آپ 33 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس آیت مبارک کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا فتاح ہو، اسے بھی آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ جو میری بہن یا بھائی ہاتھ کی انگلیوں پر یہ عمل نہ کر سکے، یعنی انہیں غلطی کا اندیشہ ہو، تو وہ میری بہن یا بھائی تسبیح کے دانوں پر یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر قسم کی بندش، رکاوٹ کا خاتمہ ہوگا، رزق اور دولت آپ کے گھر میں ریل پھیل ہوگی، بند کاروبار کھل جائے گا اور برکت بے شمار نصیب ہوگی۔ اس لیے آپ ماہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں یہ عمل، یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے یا پھر صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح یہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کی برکت سے آپ کی ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔